ناظرین کرام، سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو انسانیت کے لیے محبت، انصاف اور امن کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک مضبوط امت بنایا بلکہ پوری دنیا کو بھائی چارے، عدل اور عالمی امن کا درس بھی دیا۔ آج جب دنیا مختلف تنازعات اور تقسیم کا شکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالمی امن کے قیام اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ناظرین کرام، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہونا انسانیت کی پہچان اور بھائی چارے کا ذریعہ ہے، نہ کہ جنگ اور اختلاف کا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی امن اور بھائی چارے کی وضاحت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاہدہ حدیبیہ ایک عظیم مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی اور حکمت عملی کو واضح کرتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں دونوں فریقوں نے 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا عہد کیا۔ حالانکہ اس معاہدے کے بظاہر شرائط مسلمانوں کے حق میں کچھ کمزور تھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو ترجیح دی اور بعد میں یہ معاہدہ اسلام کے حق میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک نیا باب قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مواخات کے نام سے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں انصار نے مہاجرین کو اپنے بھائی کی طرح قبول کیا اور ان کے ساتھ اپنے وسائل بانٹ لیے۔ یہ بھائی چارہ محبت اور اخوت کا وہ نمونہ تھا جو دنیا میں آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو واضح کرتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعاون اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں تاکہ امت مضبوط رہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی امن و انصاف کی مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جنگ میں غیر مسلح لوگوں کو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی عورت، بچے یا بوڑھے کو قتل نہ کرو اور نہ ہی درختوں اور کھیتوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ اصول دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جنگ کے دوران بھی انسانیت کے احترام اور امن کو فروغ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مختلف ممالک اور بادشاہوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، بھائی چارے اور انصاف کا پیغام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ کی دعوت نہیں دی بلکہ ہمیشہ مکالمہ، بات چیت اور امن کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں انسانیت کے لیے امن، انصاف اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر حقوق، عزت اور احترام کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہترین تعلقات قائم کیے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا جس میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان امن، تعاون اور انصاف کو فروغ دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی غیر مسلم یعنی ذمی پر ظلم کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا وکیل ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیمات دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارے اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالمی امن و محبت اور بھائی چارے کا ایک روشن پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے انسانیت کو یہ درس دیا کہ اختلافات کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن و انصاف کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔
آج کے دور میں جب دنیا مختلف تنازعات اور جنگوں کی زد میں ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امن اور بھائی چارے کا پیغام خوب پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دنیا میں امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔